ناموس رسالت وہ پیغام ہے جس پہ ہم مسلمانوں کے جذبات ابھر جاتے ہیں. جو حال ہی میں فرانس کے جو کیمرون صدر ہیں انہوں نے جو بیانات دیے اس پہ جب تحریک لبیک نے دباؤ ڈالا کہ یہاں سے فرانس کی جو سفارتخانہ ہے اس کو ختم کیا جائے، مگر کل ہمارے وزیر اعظم نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مغربی ممالک کو ساتھ لے کر چلوں اور پھر اس پہ ہم عالمی سطح پہ آواز اٹھائیں. اس کے وزیر داخلہ جو شیخ رشید احمد راولپنڈی ان کی رہائش ہے، ان کا کہنا ہے کہ ناموس رسالت پہ میں مر مٹوں گا لیکن ناموس رسالت ختم نبوت پہ پاکستان کو ہم قربان نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں ہم نے جوت 31 کے چیئرمین حاجی جمیل صاحب، سٹیزن کمیٹی کے تحریک انصاف کے جناب ظہیر احمد اوان صاحب اور نواز شریف لورز کے جمیل اوان صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ناموس رسالت پہ یہ جو 2 دن کے واقعات گزر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے تو میں جو لاہور میں ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں اور ہم سب اس چیز کی بہت بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں. یہ ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی پاسداری کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی اور اس ڈیڈ لائن سے پہلے ہی انہوں نے رضوی صاحب کے بیٹے کو گرفتار کر لیا. یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا. یہ مکمل طور پر فیلئر مسئلہ ان کا گورنمنٹ کا. ہمارے جو نقلی جو ہمارے لیڈر بن رہے ہیں، جو ختم نبوت کے جو سالار بن رہے ہیں، نقلی ہیں، انہوں نے دہشت گردی کی انتہا کر دی اور بے گناہ لوگوں کو جو صرف ان کا کیا مسئلہ تھا، ان کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس نے فرانس کے صدر نے جو ہمارے نبی پہ نبی کی شان گستاخی کی ہے اس کے سفیر کو یہاں سے نکالو. انہوں نے تو اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں رکھا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کل بھی تقریر میں کہا کہ جی ہم بھائی آپ 50 جو ہمارے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ پہلے بھی گئے ہو کشمیر کے مسئلے میں، UNO گئے ہو، وہاں پہ آپ نے کشمیر کا سودا کر لیا. جب واپس آئے ہو تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا، مقبوضہ کشمیر. تو آپ کے پہ ہم کیا امید رکھیں کہ آپ نے 50 جو ہمارے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. یہی کرنا ہے آپ نے وہاں سودے بازی اپنی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. یہ سب جو ہے نا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. یہ انٹرنیشنل سازش ہے اور ہم اس میں پیچھے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ان لوگوں کو تو خاتم النبیین کہنا تک نہیں آیا. تو ہم اس وزیر اعظم پہ کیا اعتبار کریں؟ اس پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہر طریقے سے ہمارا جان مال، ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان. ہم کسی کام سے دریغ نہیں کریں گے. الحمدللہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر چکے ہیں. ابھی ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے ان کو فوراً رہا کیا جائے اور ان پہ جو جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں وہ بے گناہ لوگ تھے، وہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، کوئی ان پہ ایسے دہشت گردی کا پرچہ کیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنا عرصہ پہلے پچھلے دور میں 2016 میں انہوں نے کتنا عرصہ دھرنا دی رکھا ہے اور دھرنے کے دوران انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کیا ہماری جو ٹی وی اسٹیشن پہ انہوں نے قبضے کیے، انہوں نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا، انہوں نے حملے کیے. وہ دہشت گردی کی تھی یا یہ دہشت گردی ہے؟ یہ ناموس رسالت پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے. وہ جو انہوں نے پروٹیسٹ کیے تھے وہ انہوں نے اپنی لالچ کی خاطر، گورنمنٹ کی خاطر، سیٹ کی خاطر اور انہوں نے پروٹیسٹ کیے تھے اور وہ ان پہ دہشت گردی لگنی چاہیے تھی.
ان بے گناہ لوگوں پہ دہشت گردی نہیں لگنی چاہیے تھی. اور ہم الحمدللہ ہم ہر حال میں ہر جگہ ہر طریقے سے تیار ہیں, مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اپنے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کا ہم سر قلم کر دیں گے انشاءاللہ. اور ہر طریقے سے ہم پروٹیسٹ کریں گے. جس جگہ بھی ہمیں کال آئی, جس جگہ بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی, ہم اس کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہ جس ملک کا سربراہ کیوں نہ ہو. ہم انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. اور میں اپنے ارباب اختیار سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کارکن لبیک پارٹی کے جتنے بھی کارکن ہیں ان پہ جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں اور ان کو فوراً رہا کیا جائے. اور اپنے ملک کا سوچیں. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے. کیوں اکیلے رہ جائیں گے؟ ترکی نے قدم اٹھایا تھا, وہ کیا اکیلا رہ گیا؟ وہ ترقی نہیں کر رہا, اس پہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس لیے آپ قدم بڑھائیں. آپ کو قدم بڑھانا چاہیے. لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ جو پارٹی ہے یا یہ جو وزیر اعظم ہے یہ کوئی ایسا کوئی قدم, کیونکہ اس کے پیچھے یہودی لابی ہے, اس کے پیچھے یہودی ہیں سارے, اور یہ قادیانی ہیں. یہ کبھی یہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس میں جو ہے نا ہمارے جو ہے یہ ہماری جو شان میں گستاخی کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, ان کو سزائیں دلوائیں. یہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا. ان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے میں الحمدللہ اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے, یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے. اس مسئلے میں ہم پارٹی کو بھی خیر آباد کرنا پڑا تو ہم کہہ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنی انشاءاللہ اپنے نبی کی خاطر اپنے جان مال اپنے بچے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور ہم سے یہی امید رکھیں یہ سارے کہ یہ ابھی انہوں نے ڈر کے مارے کل بھی کوئی میٹنگ کر لی تھی, لیکن ہم انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہم اس پہ ہمارا ہر طریقے سے ہم سب کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو فی الفور یہاں سے نکالا جائے. ہمارا سب سے بڑا مطالبہ. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے, یہ جو شیدہ ٹلی ہے, یہ جو جیلی بنا ہوا ہے, مجاہد بنا ہوا ہے ختم نبوت کا, اس کو بھی فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے. اور انشاءاللہ یہ اب آئندہ بھی دیکھیں گے, اگر یہ انہوں نے کام نہ کیا تو پھر یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. ان کا انجام بہت. ہمارے ساتھ نواز شریف لور مسلم لیگ نون کے راولپنڈی سٹی کے صدر جمیل اوان صاحب ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ملک کے اندر ناموس رسالت گمبھیر حالات بنے ہوئے ہیں اس پہ آپ کا کیا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج آپ نے سوال کیا ہے یہ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے ان کی جو کمٹمنٹ ہوئی تھی. حالانکہ گورنمنٹ کو اس قسم کی کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جس کی وہ پاسداری نہ رکھ سکے. اور 20 تاریخ کا جو انہوں نے ان کو, حالانکہ ٹی وی میں سب جگہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا 20 تاریخ کو فرانس کے سفیر کو اس ملک سے ملک بدر کیا جائے گا. لیکن آج 20 تاریخ تو آج ہے, آج سے 10 دن پہلے ہی رضوی صاحب کے بیٹے کو اریسٹ کیا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات ملک میں پیدا ہوئے اور اریسٹ کرنا شروع کر دیا. مختصر اور سیدھی سمپل سی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم ہے وہ پوری کائنات کے لیے اور پورے مسلم امہ کے لیے ہے. اور میں سارے مسلمانوں کو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیں اور اس فرانس کے اوپر جو بھی ایکشن لے سکتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ جو یونین کمیونٹی ہے یہ یورپ کی, اس کے اوپر ان کو ایک کم از کم جو ہے ایک اپلیکیشن ایسی دینی چاہیے کہ ان چیزوں کا جو ہے ازالہ ہو اور یہ چیزیں بند ہو جائیں. کیونکہ کسی بھی مذہب کے اوپر اگر آپ ہٹ کریں گے تو وہ ریفلیکٹ ہو کے آپ کی طرف آئے گا. تو لہٰذا جو ہے ہمارا اسلام, ہمارا جو بھی زندگی کا جو ہمارا احساسہ ہے وہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ہم چلنا چاہتے ہیں اور چلتے ہیں الحمدللہ. باقی عمران خان صاحب کو کیا بولیں, آج 3 سال ہو گئے ہیں, آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور انہوں نے ایک برمودا ٹیم بنائی ہوئی ہے جو سارے بالر, یہ خود بالر بنے بیٹھے ہیں, تو پیچھے سارے رولر انہوں نے جو ہے پیدا کیے ہوئے ہیں.
لہٰذا یہ لوگ پالیسی بنا نہیں سکتے. لہٰذا جو بھی ہے ابھی ایک مذاکرات ایسے کیے جائیں جو آج کی ڈیٹ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، اور خدا را اس چیز کو، اس معاملات کو بہترین جو ہے طریقے سے حل کرنا چاہیے. اور یہ 3-4 دن میں جتنے بھی اس ملک میں نقصان ہوئے جانی اور مالی، یہ حکومت ذمہ دار ہے اس کی. جو بھی دوسری تنظیم کے لوگ شہید ہوئے ہیں یا گورنمنٹ کے ملازمین شہید ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کا معاوضہ بھی دینا چاہیے، ان کا ازالہ بھی کرنا چاہیے. پوری قوم سے اس حکومت کو معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اس ملک کے لیے اگر کچھ بہتر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں اللہ حافظ ہیں. باقی جو بھی ہے یہ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ خالی عوام کے لیے نہیں ہوتا، یہ حکومتیں بھی جو ہیں اس کے اوپر جو ہے پہرا دیتی ہیں. تو باقی کیا بولیں، صاحب بھائیوں نے ایک بات بولی ہے، اور ہم جس مقصد کے لیے آج کھڑے ہوئے ہیں، میں عمران خان صاحب کو اسٹریٹ فارورڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی جو بھی کمٹمنٹ کریں، آپ ایک رسپانسیبل آدمی ہیں، اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، جب بھی کوئی بات کریں اس کے اوپر پہرا دیں، اور وہ اتھینٹک بات ہونی چاہیے. یہ یو ٹرن لینا دینا جو ہے یہ ایک مہذب آدمی کا اور ذمہ دار آدمی کا کام نہیں ہوتا. باقی السلام علیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اسلام کے اوپر چلنے کی ہمت اور توفیق. عوامی مسلم لیگ کے سرکردہ لیڈر JUS-31 کے بھاگ دوڑ سنبھالنے والے اور راشد شفیق کے فوکل پرسن جناب سرفراز صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ جو 2 دن سے گمبھیر حالات بنے ہیں اس ملک کے اندر، اس پہ آپ عوامی مسلم لیگ جو شیخ رشید صاحب کی ہے، یہاں پہ لوگ کچھ اور ایسے الفاظ بیان کر رہے ہیں جو نہیں کہنے چاہیے. اس بارے میں آپ کا کیا؟ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے دوسری جماعتوں کو موقف لیا وہاں پہ آپ نے میرا بھی موقف لیا. تو سب سے پہلے جو ملک میں صورتحال بنی ہے، جو یہ جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہم کلمہ گو ہیں کہ آقا کی شان کے آگے کسی جماعت کی، کسی شخص کی، کسی ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے عقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس عزیز ہے، ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بچوں سے وہ ہمیں عزیز ہیں. لیکن یہ کسی ایک جماعت کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ان کو محبت زیادہ اور ہمیں کم ہے، یا میں آپ کو کلیم کروں کہ آپ کو محبت کم ہے، مجھے زیادہ یا مجھے زیادہ ہے آپ کو کم ہے. یہ معاملہ بہت نازک ہے، لیکن اس کو جس طرح نے گورنمنٹ نے ٹیکل کیا، ہو سکتا ہے مسٹیک ہو سکتی ہے، گورنمنٹ ہے، انسان ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے امن و امان کو بحال کیا، آج کا مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. کچھ دشمن جو عناصر ہیں جن کی خواہش تھی کہ یہاں پہ خانہ جنگی ہوگی، جہاں پہ خانہ جنگی کے اثرات ہوں گے، انڈیا نے اپنے چینل پہ بھی یہ چلایا کہ پاکستان میں جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس گورنمنٹ کی اس کی دانشمندہ پالیسی کی وجہ سے اس ایسے ملک میں حالات نہیں ہوئے. لیکن چند شخص وہ اپنی بغض نکالنے کے لیے کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اپنے دل کو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے. لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ یکجہتی کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے اور یہ وہ ایشو ہے کہ یہ ہمیں ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. کل جب مسلم لیگ نون کے دور میں یہ خادم صاحب آئے، ان کے پاس ہمیں پتہ ہے یہ ان کے پاس نعرہ بہت زبردست ہے، اس میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ختم نبوت سے کون پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اپنی پارٹی کو عزیز سمجھے وہ تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے. لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، نعرہ ان کا بہت زبردست ہے، ایجنڈا ان کا بہت زبردست ہے، لیکن طریقہ کار میں فرق ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت عزیز ہیں، لیکن کسی کا رستہ روکنا، اس رستے کو احتجاج کریں، ہر کسی کا حق ہے، اس کو ملک بدر کرنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر ہم اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں کیا یہ گستاخی رک جائے گی؟ جیسا کہ کل عمران خان صاحب نے بہت زبردست سپیچ کی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں پوری مسلم امہ کو، مسلم دنیا کو اکٹھا کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کو ایک ہو کے بتائیں. جیسے وہ ہمیں یورپی یونین میں دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ میں اطاعت پیدا کرنا ہوگا. اس ایشو پہ کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے. چند لوگ جو ایک شخص کا نام لے کر سیاست کرتے ہیں
سیاست نہیں کرنی چاہیے. اپنی ڈوبی کشتی کو سنبھالنے کے لیے, اپنے ڈوبی سیاست کو ابھارنے کے لیے ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا یہ غلط ہے. اور ختم نبوت کے اوپر ہم سب ایک ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنا قد کاٹ بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ شاید بڑے آدمی کا نام لکھتے ہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ایک ہونے کا ہے. یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, ہماری مسلم امہ کا مسئلہ ہے. ہاں کوئی اور 100 معاملے آپ سیاست کریں, آپ کا حق ہے, لیکن یہ دینی معاملہ ہے, یہ نازک معاملہ ہے. خدا را اس میں ہمیں یکجہتی کرنا چاہیے. اور ختم نبوت پہ ہم سب ایک ہیں. ختم نبوت زندہ باد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہمیں اپنے ماں باپ بہن بھائی بچوں سے زیادہ. ہمارے ساتھ ہے سابق جنرل سیکرٹری سٹی راولپنڈی تحریک انصاف جناب ظہیر اوان صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک متحرک شخصیت بھی ہیں, سماجی و سیاسی شخصیت بھی ہیں, سٹیزن چیئرمین کمیٹی بھی ہیں. اور انہوں نے یہ جو ناموس رسالت کی کل جو تحریک چلی اس کے اوپر ان کے بہت سخت بیانات انہوں نے دیے. ان سے جانتے ہیں کہ اب جو رات کو 3 بجے حکومت اور تحریک لبیک کے جو آپس میں مذاکرات ہوئے, آیا کہ وہ ایک لالی پاپ ہے کہ حقیقت میں ان کاموں کے اوپر, ان معاہدے کے اوپر عمل درآمد کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے فاتون نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جو پچھلے دنوں یہاں پہ ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تحریک چل رہی تھی, اس تحریک میں یہ جو مظاہرین تھے, نہتے لوگ تھے جن کے اوپر جو نا وہ نہتے مظاہرین کے اوپر جو دھرنا دیے ہوئے, جو ایک مطالبہ جو مسلمہ مطالبہ ہے, پوری امت مسلمہ کا مطالبہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان ہیں پورے جتنے بھی جو صاحب جو نا وہ استطاعت ہے, وہ یہ مطالبہ ان سب کا بھی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو سرکاری سطح پہ فرانس نے سرکاری سطح پہ توہین رسالت کی, اس کو جواب بھی سرکاری سطح پہ جانا چاہیے. یہ مطالبہ تحریک لبیک کا تھا. اس مطالبے پہ وہ باہر نکلے, اور جب وہ باہر نکلے وہ احتجاج کر رہے تھے. احتجاج آئینی جو ہے نا وہ احتجاج 126 دن عمران خان صاحب نے دھرنا دیا اسلام آباد میں, اور اس دھرنے میں کیا کچھ نہیں ہوا. ان کا آئینی حق تھا, ان کے اوپر تو پابندی نہیں لگائی گئی, نہ ہی گولیاں برسائی گئیں, نہ ہی لاٹھیاں برسائی گئیں, اور نہ ہی اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی جو یہاں پہ پیدا کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی, اور جس نے سے مراد یہ ہے کہ ذمہ دار اس وقت وزیر داخلہ ہے, جس نے یہ سارا گنونا کھیل کھیلا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری رائے ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس وقت اس نازک دور سے گزر رہا ہے. اس میں اس طرح کی جو گنونا کھیل تھا وہ نہیں کھیلنا چاہیے تھا. آج اگر مذاکرات کرتے ہیں, کل آپ مذاکرات کرتے ہیں, تو جس دن آپ گولیاں برسا رہے تھے, جس دن آپ وہاں پہ نہتے جو نا وہ مظاہرین پہ برس رہے تھے, تو کیا مذاکرات اس وقت آپ کو یاد نہیں آئے؟ آپ نے وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ 100 جوتے بھی کھائے اور پیاز بھی کھائے. اب آپ نے مذاکرات کیے. پہلی مذاکرات ہم یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی کام ہے, وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے تھا. ان کا مطالبہ تو یہی تھا, بڑا عام مطالبہ ہر پاکستانی کی, ہر امت مسلمان کے ہر فرد کی یہ مطالبہ ہے کہ جی فرانس کا جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے, اور یہ احتجاج سرکاری سطح پہ کیا جائے. یہاں پہ اب صورتحال جو بنائی گئی اور اس کے بعد مذاکرات بعد میں کیے گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور چلیں میں اس بات کی بھی جو نا وہ تائید کرتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, عقل آ گئی کہ انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے اور اس پاکستان کو مزید مارا ماری سے, مزید خون ریزی سے بچا لیا. اور اب مذاکرات جو نا وہ کس ڈگر پہ چلتے ہیں یہ تو چونکہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, اس سے پہلے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں ایک پیغام یہاں پہ دینا چاہتا ہوں, جو سیاسی اور سماجی ورکر ہیں اور مذہبی ورکرز ہیں, مذہبی جماعتوں کے اور سیاسی سماجی جماعتوں کے جو ورکر ہیں, ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں, یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا, یہ ملک ہمارا ہے. یہ جو ملک میں جو سرکاری املاک ہیں وہ ہماری ہیں.
یہ نجی املاک، یہ جو موٹر سائیکل ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، یہ جو عام لوگوں کی چیزیں ہیں، جب کوئی بھی احتجاج کریں، یہ آئینی حق ہے احتجاج کرنا، احتجاج ضرور کریں، لیکن اس احتجاج میں جو شر پسند عناصر ہیں، جو اپنی جو ذاتی جنگ ہے وہ اس میں آ کے لڑنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں افراتفری ہو، پاکستان میں مارا ماری ہو، پاکستان میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان میں سیکورٹی اداروں پہ حملے کیے جائیں، اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا جائے کہ اگر حکومت ان مذہبی لوگوں کے پاس آئے گی تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا، یہ مذہبی جو پارٹی کے ورکر ہیں اور جو سیاسی ورکر ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی احتجاج کریں، بھلے احتجاج کریں، دھرنا دیں، جو بھی آپ احتجاج کا، لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ احتجاج یہاں پہ بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، سیکورٹی اداروں پہ حملہ کرنا اور سرکاری و نجی عمارتوں کو جلانا، یہ میں سمجھتا ہوں احتجاج نہیں ہے، اس کو احتجاج نہیں کہتے، یہ شر پسند ہے۔ اور مذہبی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں اور جو سیاسی جماعتوں کے ورکرز ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں اور اس چیز پہ جو نا وہ کمپرومائز کبھی نہ کریں، ایسے لوگوں کو خود پکڑ کے جو نا پولیس کے حوالے کریں کہ یہ یہاں پہ شر پھیلانا چاہتے ہیں۔ چونکہ کسی بھی پارٹی کا، کسی کا بھی یہ جو موقف ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ پاکستان میں ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پورا پاکستان الحمدللہ الحمدللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ آزادی ہے، ہم یہاں پہ اپنی آزادی رائے کا حق پوری طرح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم آئین کے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں اور یہ جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی آئین کے اندر رکھتے ہوئے کریں۔ میں اس موقع پہ عمران خان صاحب سے یہ جو نا اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ یہ جو آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، جب بھی کوئی پالیسی، خاص کر اس طرح کا جو نازک مرحلہ آتا ہے، تو جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے اداروں کا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے، ریلوے کا بیڑا غرق کیا ہوا، ان کو آپ نے وزیر داخلہ لگا کے آپ نے ان سے یہ اتنا نازک معاملہ سلجھانے کی کوشش کروائی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو معاملہ سلجھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کو آپ کو لانا چاہیے تھا کہ جو سمجھتے ہیں اس بات کو، جنہوں نے بعد میں بھی ابھی بھی مذاکرات میں اہم رول ادا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اس ملک کو خون ریزی سے اور اس چیز سے بچایا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مذہبی جماعتوں کا بھی جو کردار ہے اس میں انہوں نے جا کے ان حافظ صاحب رضوی صاحب سے بھی جو نا مذاکرات کیے، سب نے مذاکرات کر کے آج اس ملک کو اس جو ہے نا وہ خون ریزی سے بچایا، میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ حافظ صاحب رضوی صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے، اور ان کے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اور جتنی سرکاری اور نجی جو نقصان ہوا ہے اس میں ان لوگوں کو اس کا نقصان جو ہے نا وہ پورا کرنا چاہیے، خاص کر جو چنگ چیزے والے غریب لوگ ہیں، جو ٹیکسی والے ہیں، جو عام غریب لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھی بھرنا چاہیے، اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ساتھ UC 31 کے وائس چیئرمین ملک شفیق صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حالیہ 2 دن یہ ناموس رسالت تھے جو ملک کے اندر گمبھیر حالات بنے رہے، اس پہ آپ کیا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب آپ جی۔ تو یہ پچھلے دنوں ملک میں جو حالات بہت کشیدہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ صرف اور گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور گورنمنٹ نے ان پر لاٹھی برسائی اور گولیاں برسائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی رسول ہیں، تو ہماری جو ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطر ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم سب ہیں۔ ہماری سوچ آنے کہ کیا اللہ میں بار بار پیدا کر رہا ہوں، بار بار ابھی خطرہ مرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان مال اولاد سب کچھ آپ سب میں قربان ہے۔ تو میری گورنمنٹ سے یہی دعا التجا ہے کہ مہربانی فرما کر کے ساتھ بیٹھیں، ہم سب ساتھ بیٹھیں، اکٹھا بیٹھیں، ملاقات کریں، جہاں کوئی پارٹی نہیں، سب ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کر کے اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے، بڑا احساس معاملہ ہے۔ تو مجھے انشاءاللہ آگے بہتر نظر رہی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تو آنے والے وقت انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو مسلمان ہیں تو ہمیں تو یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان یہی ہے
کہ سب کچھ ہم نبی کی خاطر ہی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ ہمارے ساتھ UC 31 کے کونسلر حاجی نصیر صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ دو تین دن سے اس ملک کے گمبھیر حالات بنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ دوسرے کے گھر کی جنگ اپنے گھر میں مت لے کے آئیں، خدا رہا اس یہودی کو یہاں سے نکال دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو شدت علی نے کام کیا ہے اس کو بولو خدا رہا انڈیا میں چلا جائے یار، وہاں جا کے کشمیر میں یہ فائرنگ کرائے، پھر تمہیں کریڈٹ ملے گا، یہاں تو تمہیں شدت علی بولیں گے سارے۔ اور عمران خان کا بیڑا غرق کرنے والا یہی رہے گا شدت علی، اس نے پہلے بھی کئی پارٹیوں کا بیڑا غرق کیا ہے، اب عمران خان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ارد گرد پہچان کریں، یہ آپ کے دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ انہوں نے آپ سے بہت غلط کام کروا دیا ہے۔ رمضان شریف میں لوگ کہتے تھے عمران خان آیا بڑا ایماندار وزیر اعظم آ گیا، دیکھ لی آپ کی ایمانداری، آپ نے غریب مسلمانوں پہ، نہتے مسلمانوں پہ، نماز میں مسجد میں ان پہ گولیاں فائرنگ کرائی، شرم کریں، خدا رہے اس یہودی کو یہاں سے بھیج دیں اور اپنے ملک کو صحیح۔ جی آج ہم نے ناموس رسالت پہ تحریک انصاف، عوامی مسلم لیگ نون، تمام جماعتوں کا متفقہ طور پر ہم نے رائے لی۔ ان کا کہنا ہے کہ ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی نقصانات ہوئے ہیں فی الفور وہ پورے کیے جائیں اور سعد رضوی کو رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شر پسند عناصر کے اوپر نگاہ رکھی جائے۔ جب بھی کوئی جلسہ جلوس، یہ ہر پارٹی کا حق ہے، اور شر پسند عناصر پہ نگاہ رکھی جائے کہ کسی سرکاری املاک اور کسی غریب کا نقصان نہ ہو۔ کیمرہ مین عابد کیانی کے ساتھ تنویر اوان، AFB نیوز، راولپنڈی۔